اردو خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں علینا میر۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ زیر حراست حریت رہنما اشرف صحرائی کا جموں کے اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 سے ہونے والی اموات میں اضافہ، راتوں رات 31 افراد ہلاک۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر کے درمیان جموں کشمیر انتظامیہ نے نجی اور سرکاری اسپتالوں میں تمام قسم کی سرجری بند کر دی۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر کے دوران ہندوستان میں ایک دن میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں میں جموں کشمیر میں ہلکی سے درمیانی بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ تحریک حریت کے چیئرمین اور سید علی گیلانی کے تاحیات معاون محمد اشرف صحرائی کا جموں کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا، جہاں وہ کوٹ بلوال جیل میں گزشتہ سال پبلک سیفٹی ایکٹ لگنے کی وجہ سے حراست میں تھے۔ اشرف صحرائی جولائی 2020 سے کوٹ بلوال جیل میں بند تھے۔ اس ہفتے کے شروع میں ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں داخل کرایا گیا تھا۔ جموں کے ڈپٹی کمشنر انشول گرگ نے کشمیر والا کے ایک نمائندے کو بتایا کہ اشرف صحرائی اسپتال میں دم توڑ گئے اور حکومتی ٹیم سری نگر لاش منتقل کرنے میں آسانی فراہم کرے گی۔ پولیس نے کل سری نگر میں اشرف صحرائی کے اہل خانہ کو ان کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تھا اور انہیں GMC جموں پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ اشرف صحرائی کا چھوٹا بیٹا جنید خان حزب اللہ مجاہدین سے وابستہ عسکریت پسند تھا اور سن 2020 میں سری نگر میں فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ جموں کشمیر میں گزشتہ شام سے کم 31 افراد نے کووڈ-19 کی وجہ سے دم توڑ دیا، جس سے اموات کی کل تعداد 2400 سے زیادہ ہو گئی۔ حکام نے ایک مقامی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ تازہ ترین اموات میں سے 18 افراد کی موت GMC جموں میں ہوئی، جبکہ 13 دیگر افراد کی اموات کشمیر کے مختلف اسپتالوں میں ہوئی ہے۔ گزشتہ سال وبائی بیماری شروع ہونے کے بعد کل جموں کشمیر میں 4650 کووڈ-19 واقعات سامنے آئے، جبکہ کل 24 گھنٹوں میں 37 افراد مزید اس وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ کووڈ-19 کی بڑھتی تعداد کے دوران حکام نے آج کشمیر میں سرکاری اور نجی صحت کے اداروں میں معمول کی سرجری مؤخر کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر PK کول نے کہا کہ کشمیر ڈویژن میں کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو دستیاب وسائل کے زیادہ سے زیادہ استعمال کا مطالبہ کرتی ہے، بنیادی ڈھانچے یا صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کو ہینڈل کرنا آسان نہیں، اس لیے معمول کے مطابق سرجری مؤخر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس موقع پہ صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی اصل توجہ کووڈ-19 مثبت معاملات کا انتظام ہے اور اس وقت صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے بیشتر وسائل کووڈ-19 انتظامیہ کی طرف موڑ دیے گئے ہیں، جبکہ ڈویژنل کمشنر جموں نے بھی ایک آرڈر جاری کیا۔ آرڈر میں کہا گیا کہ کرونا وائرس کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے پیش نظر جموں ڈویژن میں تمام معمول کی سرجری مؤخر کر دی گئی۔ ڈویژنل کمشنر نے ضلعی مجسٹروں اور چیف میڈیکل افسران سے بھی کہا کہ وہ جموں کے تمام اضلاع میں اس آرڈر کے نفاذ پر نظر رکھیں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 3780 اموات ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، جو ہندوستان میں وبائی مرض کے آغاز کے بعد سے روزانہ کی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق 900 سے زیادہ اموات مہاراشٹر سے ہوئی ہیں، جبکہ دہلی اور اتر پردیش میں بالترتیب 338 اور 350 افراد شامل ہیں۔ کم از کم 13 ریاستیں ایک دن میں 100 سے زیادہ اموات کی اطلاع دے رہی ہیں۔ ان میں پہلے دنوں سے قبل غیر مہلک اموات شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہندوستان میں کرونا وائرس کے 3.8 لاکھ واقعات رپورٹ ہوئے۔ چونکہ ہندوستان ایک دن میں 3 لاکھ کووڈ-19 کیسز کی رپورٹ جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ متحدہ ریاستوں کو بھی اب بھی آکسیجن کی فراہمی کی قلت ہے۔ ہلو ہائی سر، آپ کا فوٹو پرنٹ تیار ہے، آپ اسٹوڈیو آ کے اسے پک اپ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔ نو وریز۔ کیا ہوا جناب، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اپنے آفس سے نہیں نکلنا چاہتے نا؟ ڈاؤن لوڈ کیجیے فاسٹ بیٹل ایپ اپنے پیکیجز کو کہیں سے بھی پک اپ یا ڈیلیور کروانے کے لیے۔ پہلے پک اپ ایڈریس فیڈ کریں اور پھر ٹائم اور ڈیٹ، پیکیج کے وزن اور سائز کے حساب سے وہیکل چوز کریں۔ اس کے بعد ڈیلیوری ایڈریس اور پیمنٹ موڈ چوز کر کے آرڈر پلیس کریں۔ تو بنا کسی محنت کے اپنے پیکیجز کو ڈیلیور کروائیں کشمیر سے کنیا کماری تک ریزنیبل پرائسز میں۔ ڈاؤن لوڈ فاسٹ بیٹل ایپ ٹوڈے۔
available on Android and iOS. हुकाम ने बताया कि मंगल के रोज शुमाली कश्मीर के सोपुर में नत्थीपुरा इलाके में फायरिंग के तबादले में मारे जाने वाले 2 अशकित पसंदों में एक लश्कर तैयबा कमांडर भी शामिल था। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि अशकित पसंदों की मौजूदगी के बारे में मखसूस मालूमात के दरमियान इलाके में शुरू किए गए एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और फिर फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। तर्जुमान का कहना था कि कुपवारा पुलिस की फराहम करदा मालूमात पर मुश्तरका मुआसरे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जब अस्करियत पसंदों की मौजूदगी का पता चला तो उन्हें हथियार डालने का मौका फराहम किया गया। ताहम अस्करियत पसंदों ने मुश्तरका सर्च पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई की गई। इसके बाद होने वाली फायरिंग के तबादले में तहरीक लब्बैक तंजीम के 2 अस्करियत पसंद हलाक हो गए। पुलिस ने बुध के रोज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में चोरों के एक गिरोह को पकड़ने का दावा किया है। एक बयान में पुलिस ने कहा कि ये एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने अनंतनाग टाउन में चोरों के एक गिरोह को पकड़ लिया और उनके कब्जे से लाखों मालियत की चोरी शुदा प्रॉपर्टी बरामद की। बयान में मजीद कहा गया कि इस मामले में तफ्तीश जारी है और मजीद बाजियाफ्त और गिरफ्तारियों की तवक्को है। मौसम के हुकाम ने बताया कि रवा हफ्ते गैर मामूली मौसम की पेशन गोई के दरमियान वादी कश्मीर के कुछ हिस्सों समेत गुलमर्ग में भी बारिश हुई है। अगले 2 दिन की पेशन गोई के बारे में ओहदेदार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में काफी हद तक हल्की या गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के एक ओहदेदार ने बताया कि श्रीनगर में गुज़श्ता रात 13.4 सेल्सियस के मुकाबले में कम से कम दर्जा हरारत 12.6 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के खबरनामे में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट thekashmirwala.com देखते रहिए।